ماضی میں ہوا ہے کہ شکایتیں ہوئی ہیں، 2018 میں پری پول ریگنگ کی شکایتیں، پھر اس کے بعد انتخابات میں شکایتیں، آر ٹی ایس بیٹھنے کی شکایتیں، مگر تحریک انصاف حکومت میں آتے ہی گئی۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو کسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم ایف یہ نہ کرے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو پہلی تقریر میں یہ کہا کہ جی ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں۔ ان کے بھائی اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ اس وقت جیل میں تھی، مگر اس کے بعد انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا شہباز شریف صاحب کو۔ تو یہ کسی جماعت نے کیا نہیں ہے مطالبہ اس طریقے سے۔ نہیں دیکھیں، جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو کوئی اور ہو، وہ ہونا چاہیے، لیکن مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی شفافیت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی دریچہ بھی ہے شفافیت کا تو اس کو کھٹکھٹانا جائز ہے، لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہو۔ میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی ایسی کوئی بات کرے گی۔ اچھا، مگر ذرا علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان یہ لکھنے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے یہ کنڈیشن واضح کرے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو۔ سن لیجئے کیا علی ظفر صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا، وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لون نہ دیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ غیر شفاف طریقے سے قائم حکومت کے ساتھ کام کریں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ حکومت جو کہ پاکستان کی اگر منتخب حکومت نہیں ہے تو اس سے کیا گیا کوئی بھی معاہدہ وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ صحیح معاہدہ وہی حکومت کرے گی جو پاکستان کے عوام کی منتخب شدہ ہے اور جو عوام کو جواب دہ ہے۔ کسی اور حکومت سے کیے گئے معاہدے ہو سکتا ہے پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، اور اگر پاکستان کے مفاد میں نہ ہوئے تو بالآخر ان پہ عمل نہیں ہوگا، ڈیفالٹ ہوگا، آئی ایم ایف کو بھی شاید ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ مطلب ان دیٹ کیس زیادہ بہتر نہ ہوتا صاحب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بنا لیں حکومت، اور پیپلز پارٹی تو کہہ رہی تھی ہمیں پاور شیئرنگ بھی نہیں چاہیے، آپ بنا لیں، آپ کا پہلا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان سے ووٹ لے کر حکومت بناتے اپنی، اور اپنے کیسز بھی لڑتے رہتے ہیں، اپنی بیٹل بھی لڑتے رہتے ہیں، وہ جو آپ لوگوں کی ہے فارم 45 کے تحت، اور خود ہی آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ بھی کرتے، کیونکہ یہ بہتر راستہ نہ ہوتا۔ دیکھیے، مجھے اس بارے میں پھر مکمل معلومات نہیں ہے کہ کیا یہ واقعتاً ایک ایسی آفر تھی کہ حکومت بنائی جائے اور بلا کسی کی شرکت کے بنائی جائے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک نظریاتی اور ذہنی ہم آہنگی کے بغیر ایک کوalition حکومت نہیں بن سکتی۔ تو اگر تو کوalition حکومت بننی تھی یا اس کی آفر تھی تو بات مختلف ہے، اگر بالکل علیحدہ اکیلے سے حکومت بننی تھی تو وہ بھی ایک مشکل تھی کہ ایک مائنورٹی حکومت بنتی ہماری۔ ظاہر ہے اس وقت جو سیٹیں ہیں وہ 93 کے قریب ہیں، وہ ایک اکثریت تو نہ ہوتی ہے عوام میں، تو ایک اقلیتی حکومت کو چلانا بھی کوئی ایک آسان بات نہیں ہے، اور کیا دباؤ ہوتا ہے حکومت بن جانے کے بعد۔ یہ تمام معاملات ایسے ہیں، لیکن مجھے اس وقت یہ بالکل یقین نہیں ہے کہ ایسی کوئی آفر تھی کہ آپ حکومت بنا لیجئے۔ یہ افواہیں ہیں، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن کیا واقعتاً کوئی یہ ایک سنجیدہ آفر تھی، میں نہیں جانتا۔